اولمپکس کے میدان میں تاریخی لمحہ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنا دیا گیا۔ 40 سال بعد اولمپکس میں قومی ترانے کی گونج سنی گئی۔ ارشد کل صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ پوری قوم کو چیمپئن کی گھر واپسی کا انتظار۔ خوشی کے یہ لمحات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ارشد ندیم کے بھائیوں کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بھائی پر فخر ہے، پورا یقین تھا ارشد ندیم اس مرتبہ گولڈ میڈل پاکستان کے نام کریں گے۔ معیشت یا دہشت گردی کے مسائل پر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے لڑائی کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نفرت کی سیاست کے باعث عوام معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ملک کو آئینی بحران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا جلسہ، حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کا تحریری معاہدہ کیا ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم کرنے کی بھی بات ہوئی ہے۔ ارشد ندیم نے کامیابی قوم کے نام کر دی، کہا ردھم میں تھا، اس سے بھی زیادہ تھرو کر سکتا تھا، گولڈ میڈل کے ساتھ 14 اگست منائیں گے، خوش نصیب ہوں جس کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں تھیں، میڈل کے پیچھے کئی سال کی محنت ہے، بھارت کے نیرج چوپڑا اور میرا مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے عوام شوق سے دیکھتے ہیں۔ سلور میڈل جیتنے والے نیرج چوپڑا نے جیولن تھرو فائنل تاریخ کا عظیم مقابلہ قرار دیا، کھلے دل سے ارشد ندیم کو مبارکباد دی، کہا ارشد نے محنت کی، ارشد جیت گیا، بڑے ایونٹ میں جیت پاکستان کے لیے اچھی ہے۔ سونا چاندی جیتنے والوں کی ہیرا مائیں ایک دوسرے کے بچے کے لیے کرتی رہی دعائیں۔ نیرج کی والدہ سروج دیوی نے ارشد کے گولڈ میڈل پر بھی ممتا کے جذبات دکھائے، کہا جو گولڈ جیتا وہ بھی اپنا ہی لڑکا ہے، اس کی جیت پر خوشی ہوئی۔ میاں چنو کی رضیہ پروین کے لیے بھی نیرج بیٹے کی طرح ہے، کہتی ہیں گولڈ اور سلور بھائیوں کو ملا ہے، نیرج کے لیے بھی دعا کی تھی۔ پاکستانی پرچم اور بھارتی ترنگا ایک ساتھ لہرانے کا منظر سب کا دیکھا بالا ہے، کیونکہ چیمپئنز کو چیمپئن ماؤں نے اسی محبت سے پالا ہے۔ میاں چنو کا لڑکا پیرس میں چھا گیا، گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے آبائی علاقے میں بھرپور جشن، درجنوں دیہات کے لوگ ارشد ندیم کے گھر کے باہر پہنچے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی بھی کی گئی۔ اہل علاقہ نے کہا ارشد آئے گا تو پورے گاؤں کی دعوت ہوگی۔ ارشد ندیم کے والد محمد اشرف نے کہا امید تھی ارشد اچھی پوزیشن حاصل کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ چوپڑا کو ہی چت کر دے گا۔ پورے ملک میں جشن کا سما ہے، گجرانوالہ کے جم میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، طنز سازوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ عوام کہتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کی ناکامی پر قوم مایوس تھی، ارشد نے سارے غم اپنی جیولن کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیے۔ ارشد کے گھر سے وزیر اعظم کے گھر تک سب نے تاریخ بنتے دیکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کی پرفارمنس لائیو دیکھی اور جیت پر جذباتی انداز میں جشن منایا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ 3 دہائیوں بعد اولمپکس مقابلوں میں تمغہ جیتنے پر قوم کو مبارکباد پیش کی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کا آغاز ارشد ندیم کو مبارکباد سے کیا، غیر ملکی وفود کو بتایا کہ پاکستان 40 سال بعد اولمپکس میں میڈل جیتا ہے۔ پنجاب کا گبرو جوان بن گیا فخر پاکستان، ارشد ندیم کی کامیابی پر کرکٹرز بھی سرشار، دل کھول کر تعریف کی۔ بابر اعظم بولے ناقابل یقین کامیابی پر ارشد ندیم کو مبارکباد، انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وسیم اکرم نے کہا آپ کی شاندار تھرو کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کہا ارشد نے تو پاکستان کا ماحول بدل دیا۔ وقار یونس، وہاب ریاض، شاداب خان نے بھی داد دی۔ سابق کپتان سرفراز احمد اور عمر گل تو 90 میٹر پار نیزہ پھینکنے پر حیران ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا پر ارشد ندیم کے چرچے، بھارتی اینکر نے ارشد ندیم کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ارشد کے تاریخی کارنامے پر بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ اور روی شاستری نے بھی جم کر تعریفیں کی۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا مزدور کا بیٹا اولمپکس میڈل جیت گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ارشد ندیم نے اولمپکس کے ریکارڈ توڑ دیے۔ BBC نے ارشد ندیم کی فتح کو تاریخی قرار دیا۔ الجزیرہ نے سرخی لگائی ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا۔ گارجین نے لکھا ارشد ندیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے میڈل جیتا۔ قومی اسمبلی کا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو خراج تحسین، اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کر لی۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اگلے اولمپکس میں ہم ایک نہیں 4 صوبوں سے ارشد ندیم لے کر آئیں گے۔ ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی قوم کو مبارکباد۔ اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی برسات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 10 کروڑ انعام اور میاں چنو میں ارشد ندیم سپورٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت کا ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے اور گورنر سندھ کا 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ سندھ حکومت ارشد ندیم کے نام پر کراچی میں سپورٹس اکیڈمی بنائے گی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ نے ارشد ندیم کے لیے سونے کے تاج کا اعلان کر دیا۔ ایاوائی فیملی کی جانب سے ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر ایاوائی نیٹ ورک سلمان اقبال کا گولڈ میڈل جیتنے پر ایاوائی لاگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دینے کا اعلان۔ سندھ میں گورنر کی تبدیلی پر اتفاق، نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا۔ بشیر میمن نون لیگ سندھ کے صدر ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی بھی رہ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار ہے۔ آپ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کی چوری میں برابر کے شریک ہو۔ بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار، حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے اسی لیے بوکھلا گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گرینڈ اپوزیشن الائنس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 13 اگست کو پاکستانی جھنڈے لے کر طلبہ اور نوجوان نکلیں گے۔ 14 اگست کو آئین اور جمہوریت پر سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ اسد قیصر کہتے ہیں محمود اچکزئی کوئٹہ اور باقی قیادت دیگر شہروں میں سیمینار کرائے گی، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان جلد معاشی مشکلات سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ چینی وفود کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور دلچسپی خوشائند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں چینی وفد اور کاروباری حضرات کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں گفتگو۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں، وفاق اور صوبوں کو زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، مختلف ترقیاتی منصوبوں، بجلی، گیس اور دیگر مسائل پر بھی بات چیت۔ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا ایک باقاعدہ میکینزم اپنے اس ایگریمنٹ میں طے کر دیا کہ آئندہ 45 دنوں میں اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر لیا جائے گا اور کسی بھی صورت میں یہ ٹیکس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جو اضافی طور پر تنخواہ دار طبقے پہ لگا دیا گیا ہے۔ دھرنا ختم، جلسہ شروع۔ جماعت اسلامی کے اسلام آباد ایکسپریس وے پر جلسے کا آغاز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین موجود۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا مؤخر کر دیا تھا۔ معاہدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن حد تک کم، بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ آئی پی پیز معاملے پر ٹاسک فورس 1 ماہ میں کام مکمل کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں خود کو منوایا، حکومت کو جھکایا، بدامنی نہیں ہونے دی۔ 1 ماہ میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا تو عوام سے بلوں کے بائیکاٹ کی اپیل کریں گے۔ چند ہفتوں میں عوام بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی کی گئی ہے، لیکن گزشتہ روز دن بھر بجلی 2 روپے مہنگی ہونے کا پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو مینیفیسٹو دیا تھا 300 یونٹ فری کرنے کے، سٹارٹ ہم لے رہے ہیں 0 to 100 ان کو کس طرح فری کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 0 to 200 اور پھر اسی طرح 0 to 300 تک بھی ہمارا پلان ہے۔ سندھ میں 300 یونٹ مفت بجلی کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ہم 100 یونٹ تک مفت بجلی دینا شروع کر رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں 200 پھر 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔
سندھ حکومت کے سولرائزیشن کے 2 پروگرامز ہیں. کوشش ہے کہ اگست میں ہی 50,000 سولر پینل تقسیم کریں. وزیر اعظم کو صاحب کیوں کہا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ برہم ہو گئے. مارگا ہلز نیشنل پارک کیس میں سیکرٹری کابینہ نے وزیر اعظم کو صاحب کہہ دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے. عدالت نے مارگا ہلز نیشنل پارک کو وزارت داخلہ منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا. عدالت نے مارگا ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے کی تفصیلات بھی طلب کر لیں. سیکرٹری کابینہ نے بتایا نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری انہوں نے نہیں بھیجی، وزیر اعظم نے خود حکم جاری کیا تھا. چیف جسٹس نے پوچھا آپ نے وزیر اعظم کو کہا نہیں یہ رولز کے خلاف ہے؟ وزیر اعظم کا اختیار نہیں، جو چاہے کر دیں، رولز بیوروکریٹس ہی بناتے ہیں. افراد یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ نہیں. صدر نیشنل بینک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسر کو فوکل پرسن مقرر کریں. سپریم کورٹ کا 11,000 پینشنرز کو پینشن کی عدم ادائیگی کے کیس میں تحریری حکم نامہ. عدالت نے لکھا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں، آئین کی منشا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے دورہ پاکستان پر آئے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات. پاک سعودی تعلقات پر اطمینان کا اظہار. آرمی چیف کا کہنا تھا امام مسجد نبوی کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے. امام مسجد نبوی نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی. پاکستان کی سعودی عرب کو سعودیہ جانے والے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا FIA کو مافیا کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے. یہ مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے. سعودی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. موسلادھار بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال. کشمور میں گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. دریائے سندھ کا ریلا کچے کے علاقے میں داخل. کئی دیہات زیر آب آ گئے. سینکڑوں ایکڑ کپاس کی فصلیں ڈوب گئیں. کوٹ ادو میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. چنیوٹ میں دریائے چناب میں 1 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. راجن پور میں سیلابی صورتحال. کئی دیہات زیر آب آ گئے. درجنوں آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا. In addition to the old and traditional security threats have made the global security more vulnerable. The fear of return to the old bloc politics that would adversely affect global politics, economy and interstate relations. دنیا اور پاکستان ایک گہری تبدیلی سے گزر رہے ہیں. طاقت کے مقابلے نے بلاک سیاست کی واپسی کا خدشہ بڑھا دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 43ویں ڈپلومیٹک کورس کی گریجویشن تقریب سے خطاب. کہا نئے اور غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجز نے عالمی سیکیورٹی کو مزید غیر یقینی بنا دیا ہے. بلاک سیاست عالمی سیاست، معیشت، بین الریاستی تعلقات کو بری طرح متاثر کرے گی. ایران کو شاہین 3 میزائل دینے کی رپورٹس غلط ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں آصف رضا مرچنٹ سے متعلق امریکی انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے، جواب کے منتظر ہیں. مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی الزامات کو بھی مسترد کرتے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مثبت تعلقات ہیں. پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بلوچستان اور گوادر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے جس سے کوئی بھی ہم سے جدا نہیں کر سکتا. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں
دشمن ملک بھارت کی خواہش ہے گوادر کے لوگ پسماندہ رہیں اور شہر ترقی نہ کرے۔ بھارت بلوچستان کو ترقی سے روکنے کے لیے پروپیگنڈا کے ذریعے ہمارے لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ دشمن کے بہکاوے میں آ کر چند ہمارے اپنے ہی لوگ ملک و صوبے کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بلوچستان کے دشمن مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سی پیک کے منصوبے سکھی کناری میں اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ سکھی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی بیک فیڈنگ کی کامیابی سے تکمیل کر لی گئی۔ اعلامیے کے مطابق سکھی کناری سالانہ 3.2 ارب کلو واٹ بجلی بنائے گی۔ پروجیکٹ سے کم از کم 10 لاکھ گھرانوں کو سستی بجلی مل سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پروفیسر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کا ظلم جاری۔ گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں 2 اسکول تباہ ہو گئے، 15 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ میں المواسی سیف زون پر بھی بمباری۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی خان یونس خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ قطر، مصر اور امریکہ نے جنگ بندی کے لیے پھر کوششیں تیز کر دی۔ اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کو مذاکرات کی دعوت۔ اسرائیل نے مذاکرات کی دعوت قبول کر لی۔ امریکی صدارتی الیکشن، ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 ستمبر کو کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مسلسل انکار کے بعد ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں مباحثے میں شرکت کا اعلان کیا۔ کہا آئندہ ماہ 3 صدارتی مباحثوں کی تجویز دی ہے۔ کیملا ہیرس کہتی ہیں ٹرمپ کے آخرکار مباحثے کے لیے آمادگی پر خوشی ہے۔ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان 10 ستمبر کو مباحثہ ہوگا، امریکی ٹی وی کی تصدیق۔ گورنر ہاؤس کے اندر جشن آزادی کا پروگرام ہوگا۔ عاطف اسلم جو ہے پاکستان کا ایک مایہ ناز نام ہے۔ بہت سارے فنکار اس کے علاوہ بھی ہیں جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کریں گے۔ تو یہاں جو انویٹیشن کارڈ ہوگا پاکستان کا فلیگ ہوگا۔ یوم آزادی پر گورنر ہاؤس میں تاریخی پروگرام ہوگا۔ گورنر سندھ کا اعلان، کہا دعوت نامے کی ضرورت نہیں، آنے والوں کے ہاتھ میں پاکستانی پرچم ہونا چاہیے۔ معروف فنکار عاطف اسلم گورنر ہاؤس میں یوم آزادی پر پرفارم کریں گے۔ چاروں صوبوں کے فنکار بھی ویرائٹی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ 5 لاکھ لوگوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں 14 اگست شایان نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری۔ شہر شہر سبز پرچموں کی بہار، ہر طرف ملی جوش و جذبہ عروج پر۔